نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. دعا پڑھیے حسن اخلاق کی. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اور دوسری دعا ٹھیک ہے. زبانی نہیں یاد ہوئی ابھی یہ دعا. یہ یہاں پر اسلام آباد ہاسٹل کی رپورٹ ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے حسن اخلاق کی دعا یاد کر لی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بھی یاد کر لیجئے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو ڈائری بنوائی گئی ہے اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے ہاسٹل میں ایک سافٹ بورڈ لگایا ہے جو حسن اخلاق کا سافٹ بورڈ ہے, اور اس میں ہر دفعہ حسن اخلاق سے متعلق جو ہوم ورک ہوتا ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنے بیڈ روم میں یا کچن میں یا کہیں بھی ایک چھوٹے سائز کا سافٹ بورڈ لگا دیں, اور ہر دفعہ کا جو عملی ہوم ورک آپ کو ملے اس کو بڑے لفظوں میں لکھ کر یاد دہانی کے طور پر وہاں لگا دیں, تو اس سے انشاءاللہ اپنے آپ کو چیک کرنے کا بھی موقع ملے گا. تو پچھلے دفعہ کا جو ہوم ورک تھا یا اسائنمنٹ تھا وہ تھا اپنی آواز کو دھیما کرنا, اور ان کی جو ٹیچر ہیں انہوں نے رپورٹ لکھی ہے کہ طالبات کی اکثریت آوازوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کبھی کبھی بے احتیاطی ہو جاتی ہے لیکن فوراً احساس بھی ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے سے سوری کر لیتے ہیں, اور اس کے علاوہ احادیث کا لفظی ترجمہ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور آپ کی بہن نے ایک مشورہ بھیجا ہے. یہ کہتی ہیں کہ کیا آپ تمام اسٹوڈنٹس یا لسنر سے یہ ریکویسٹ کر سکتی ہیں کہ وہ ہر چیپٹر میں سے ہفتے میں ایک حدیث یاد کر لیں. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پہلے زمانے میں لوگ قرآن پاک کی سورتوں کے علاوہ احادیث بھی یاد کیا کرتے تھے, اور اس زمانے میں حافظ کہتے ہی اس شخص کو تھے جس کو احادیث یاد ہوتی تھی. یعنی 100,000 حدیثیں اگر کسی کو یاد ہیں تو وہ حافظ کہلاتا تھا, اور حدیثیں 100 کی تعداد میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں یاد کی جاتی تھی. پوری کتاب لوگ اسی طرح یاد کرتے تھے بخاری کی جس طرح قرآن پاک یاد کرتے ہیں, اور پھر صرف حدیث کا ٹیکسٹ نہیں بلکہ چین بھی یاد کرتے تھے کہ کون سی حدیث کس نے کس سے روایت کی. اور اس کے بارے میں امام بخاری کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح ان کا ٹیسٹ لیا گیا. 10 احادیث کی سندیں آپس میں ایک دوسرے سے ملا کر ان کے سامنے پیش کی گئی, تو انہوں نے ان کو دوبارہ سے درست کر کے صحیح سندوں کے ساتھ پڑھ کر سنایا. تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی حفاظت بھی لوگوں نے اپنے دل و جان کے ساتھ کی. اگر ہم زیادہ نہیں تو کم از کم سب سے چھوٹی حدیث جو چیپٹر کی ہو اس کو بھی یاد کر لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو آئندہ کے لیے بہت فائدہ ہوگا. دلیل کے طور پر بعض اوقات آپ کوئی بات سوچ رہے ہوتے ہیں یا کسی سے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو حدیث کے الفاظ یاد آ جاتے ہیں تو وہ ایک اسٹرانگ ریمائنڈر بھی ہوتا ہے. اکٹھے کوئی بھی کام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تھام کے رکھ سکتے ہیں, ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کے ہوم ورک میں آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ہر چیپٹر میں سے ایک حدیث یاد کرنا, اور جب آپ لفظی ترجمہ سنائیں گے تو اس وقت آپ ایک حدیث بھی زبانی سنا دیں, اور اس میں اگر آپ ساتھ صحابی کا نام بھی یاد کر لیں کہ یہ حدیث کس نے روایت کی ہے اور اس کے ساتھ کس کتاب میں سے ہے, یعنی رواہ البخاری یا رواہ الترمذی یا کس نے روایت کی. آج ہم احادیث سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور پھر اس کے بعد کچھ وقت ہوا تو باقی باتیں آپ سے ڈسکس کروں گی. حدیث نمبر 16 سے عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة رواه البخاري کتاب المظالم. عن عبد الله بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما جیسا کہ نام سے ظاہر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے. عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے اور ابن عمر کے نام سے مشہور ہیں. والدہ کا نام زینب بنت مزعون تھا اور آپ حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کے حقیقی بھائی تھے. عبادلہ اربع کے نام سے 4 عبداللہ تاریخ میں بہت مشہور ہوئے ہیں. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر. تو آپ ان میں سے ایک ہیں. آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی، 2 نبوی میں. 2 نبوی سے کیا مراد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے دوسرے سال، اور جب آپ کے والد حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر تقریباً 5-6 سال تھی. تو والد کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئے اگرچہ بچے تھے. اور جب 13 نبوی میں ہجرت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 11 سال تھی، یعنی آپ ابھی بچے ہی تھے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں شرکت نہیں کر سکے، بلکہ سب سے پہلا غزوہ جس میں آپ نے شرکت کی وہ غزوہ خندق ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد تقریباً ہر غزوے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. حجۃ الوداع کے موقع پر بھی وہ آپ کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسلمان مختلف علاقوں میں پھیلے تو آپ جہاد کی غرض سے ایران، مصر، ٹیونس، الجزائر اور مراکش تک گئے. حتیٰ کہ امیر معاویہ کے ساتھ ٹرکی پر جب حملہ ہوا قسطنطنیہ پر تو اس لشکر میں بھی شریک تھے. 84 سال عمر پائی، 84 ایئرس، اور 74 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. آپ کو قرآن پاک کی تفسیر اور حدیث کی روایت سے خاص طور پر شغف تھا، اگرچہ فقہ میں بھی آپ کی خدمات پائی جاتی ہیں. آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 1600 ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص طور پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع سے بہت دلچسپی تھی، اور اس معاملے میں وہ بہت باریکی کے ساتھ آپ کا اتباع کرتے. بہت ہی محتاط انسان تھے، بے حد متقی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس حد تک کیا کرتے تھے کہ جس سفر میں آپ کے ساتھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ لگے رہے اور ہر بات نوٹ کرتے کہ آپ کہاں رکے ہیں، کہاں آپ نے نماز پڑھی، کہاں آپ رفع حاجت کے لیے گئے، آپ کس راستے سے گزرے. اور اس کے بعد جب کبھی اس راستے سے آپ کا گزر ہوتا تو آپ بھی وہیں رکا کرتے تھے. خواہ وہ طویل راستہ ہوتا لیکن اسی راستے سے گزرتے، جہاں آپ رکتے وہیں رکتے، جہاں آپ نے نماز پڑھی وہیں نماز پڑھتے. ایک ایک چیز میں آپ کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے تھے. حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو ان کے نکلنے کے فوراً بعد اندر داخل ہوئے اور حضرت بلال سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں پڑھی تھی اور آپ کے دائیں طرف کون تھا. یعنی اس ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی ہر چیز کو نوٹ کیا کرتے تھے. یہاں تک آتا ہے کہ ایک حدیث کی روایت میں اپنے گریبان کا اوپر کا بٹن کھول کر روایت کرتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اس حدیث کے وقت یہ کیوں کھولتے ہیں، تو کہا کہ میں نے جب یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی تو آپ کے گریبان کا بٹن کھلا ہوا تھا. یعنی یہاں تک آپ کی پیروی کا شوق تھا، اس قدر آپ سے محبت کرتے تھے. اور آپ نے علوم الحدیث کی کلاس میں وہ حدیث سنی ہوگی حج تمتع کے بارے میں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا تو عبداللہ بن عمر تمتع کا احرام پہن کر کھڑے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد نے آرڈیننس جاری کیا کہ ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ میرے والد کون ہوتے ہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس پر حضرت عمر نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ایسا بیٹا دیا کہ جو سنت کا اتنا پابند ہے. اور نہ صرف یہ کہ اپنے والد بلکہ اپنے بیٹے سے بھی ایک موقع پر سخت ناراض ہوئے. اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک حدیث روایت کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی شخص اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکے، یعنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا جائے. تو ان کے بیٹے نے کہا ہم تو روکیں گے. حضرت عبداللہ اس قدر ناراض ہوئے
اور فرمایا کہ میں تیرے سامنے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں ضرور روکیں گے. میں تجھ سے آج کے بعد نہیں بولوں گا. اور مرتے دم تک اپنے اس بیٹے سے بات نہیں کی کہ تم نے کیسے جرت کر لی کہ میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں اور تم جواب میں کہو کہ میں ایسا نہیں کرتا. یعنی سنت کی پیروی کے معاملے میں اس قدر غیرت مند تھے کہ نہ باپ اور نہ بیٹا اور نہ کسی اور رشتہ دار اور دوست کا لحاظ کرتے تھے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ان کے شاگرد ہیں نافع، ان کے غلام تھے جنہیں انہوں نے آزاد کیا تھا اور سکھانے کے لیے انہوں نے ان کو چین کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے بانسری کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی اور راستے کی دوسری سمت کافی دور نکل گئے اور مجھ سے پوچھا نافع کیا کچھ سن رہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں. تب انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکالی. فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی اور ایسے ہی کیا تھا جیسے میں نے کیا ہے. حضرت نافع نے بتایا کہ اس وقت میں چھوٹی عمر کا لڑکا تھا، یعنی مجھے ساتھ رکھا ہوا تھا اور مجھے وہ عمل کر کے دکھا رہے تھے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. ابن عمر کہتے ہیں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو میں بھی کہتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں سکھایا ہے کہ چھینک کے بعد ہم الحمدللہ علی کل حال کہیں. یعنی جو سنت طریقہ ہے وہی کرو، یعنی اس موقع پر اس سے آگے نہیں بڑھو. آگے بڑھنا کیا تھا؟ الحمدللہ علی کل حال کہنے کی بجائے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہنا. یعنی یہ جو تم نے خود سے جملہ بڑھایا ہے یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. ایک طرف آپ سے اتنی محبت تھی لیکن اس محبت میں غلوب نہیں تھا کہ کوئی بے موقع بے محل بے جا ایسا کام کر رہا ہو تو اس کی تائید کر دیں اور کہیں کوئی بات نہیں، یہ بھی تو ایک اچھا جملہ ہے. وہاں انہوں نے روک لگا دی. پھر اسی طرح ایک اور موقع پر عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کی توحید، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے اور حج ادا کرنا. ایک آدمی نے بات دہرا کر پوچھا حج اور رمضان کے روزے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا نہیں، رمضان کے روزے اور حج. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی ترتیب کے ساتھ سنا ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر محتاط تھے حدیث کی روایت میں. اور ہم جو ظلم کی مختلف ڈیفینیشنز پڑھتے رہے اور اس کے بارے میں بات ہوتی رہی تو آپ دیکھیں کہ ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا اپنی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا. تو یہ بھی ظلم ہی کی ایک قسم تھی کہ بات ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھنا یا اس کی ترتیب بدلنا، یا پھر یہ کسی بھی آپ کے حکم پر عمل سے انکار کرنا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا جو تقویٰ تھا اور جو احتیاط تھی اور جو پریسیژن تھی آپ کے کاموں میں اور آپ کی سوچ میں، وہ بے مثال ہے. اور نہ صرف یہ کہ حدیث کی روایت میں بلکہ زندگی کے باقی امور میں بھی ان کے اندر اسی طرح کا تقویٰ تھا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے احادیث آگے روایت کی تو ان کے شاگرد جو تھے نافع، انہوں نے بھی اسی طرح کی احتیاط کا مظاہرہ کیا. اور پھر ان کے شاگرد آگے امام مالک تھے، تو جو حدیث امام مالک، نافع اور عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں اس کو گولڈن چین کہا جاتا ہے، سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ عبداللہ بن عمر کے پاس نافع کتنا عرصہ رہے تھے؟ یہ میں نے پہلے دن کے لیکچر میں بتایا تھا آپ کو. کچھ یاد ہے؟ تھوڑا سا کچھ اندازہ؟ 30 سال. عبداللہ بن عمر 11 سال کے تھے جب مدینہ آئے اور مدینہ کا سارا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، یعنی دیکھتے رہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں، کوئی کام کیسے کرتے ہیں. اور پھر عبداللہ بن عمر سے نافع نے جو کچھ سیکھا وہ 30 سال آپ کے ساتھ رہے. اور پھر نافع کی خدمت میں امام مالک تقریباً 12 سال رہے. 10 سال کا عرصہ عبداللہ بن عمر نے
مدینہ میں آپ کے ساتھ گزارا، پھر اس کے بعد باقی خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا، اور آپ کے شاگرد نے آپ کے ساتھ 30 سال گزارے، اور پھر ان کے شاگرد نے ان کے ساتھ 12 سال گزارے، اور اس طرح علم ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں منتقل ہوا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے علم کے لیے کتنا صبر اور کتنی قربانی کی۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، بہت نیک انسان تھے۔ وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں اس وقت نوجوان تھا، مسجد میں سویا کرتا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور مجھے پکڑ کے لے گئے اور آگ کے کنویں یا کھائی کے کنارے لے گئے، اور میں نے اندر جھانک کے دیکھا تو اس آگ میں مجھے اپنے جاننے والے کئی افراد نظر آئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں بہت خوفزدہ ہوا۔ وَأَرَى فِيهَا نَاسًا قَدْ عَرَفْتُهُمْ، میں نے دیکھا اس میں کئی لوگوں کو جن کو میں پہچانتا تھا۔ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، تو میں خواب میں ہی زور زور سے پکارنے لگا کہ میں آگ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخر، تو اتنے میں ایک اور فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ نہ ڈرو۔ پھر میں نے یہ خواب اپنی بہن کے پاس جا کے سنایا اور کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اس کی تعبیر پوچھ کے دو کہ یہ کیا خواب ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ تو حضرت حفصہ نے خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، عبداللہ بہت اچھا انسان ہے اگر رات کی نماز پڑھا کرے، یعنی تہجد پڑھا کرے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا ان عبداللہ رجل صالح، عبداللہ نیک شخص ہے اگر وہ رات کی نماز پڑھا کرے۔ اور یہ صحیح ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں روایت آتی ہے۔ بہرحال روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد عبداللہ بن عمر نے کبھی بھی تہجد نہیں چھوڑے، بلکہ رات کو کم ہی سویا کرتے تھے، یعنی اس پابندی کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ ایک اور خواب بتاتے ہیں نافع اپنے غلام کو کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، اور جس طرف میں اس کے ساتھ اشارہ کرتا ہوں وہ مجھے اسی طرف جنت میں اڑاتا لے جاتا ہے، یعنی اس کپڑے کے ساتھ میں جدھر کو بھی دیکھتا ہوں ادھر اڑتا چلا جاتا ہوں۔ اور اسی لیے سعید ابن المسیب جو ہیں وہ کہتے ہیں لو کنت شاہدا لرجل من اہل العلم انہ من اہل الجنہ لشہدت عبداللہ ابن عمر، اہل علم میں سے اگر میں کسی کے حق میں گواہی دوں کہ وہ اہل جنت میں سے ہوگا تو وہ عبداللہ بن عمر ہیں۔ عبداللہ بن عمر بہت کچھ جاننے کے باوجود علم کے دینے میں بہت محتاط تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات یہ حدیث بیان کر رہے ہوتے تھے اور ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا، یعنی خوف کے مارے کہ کہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط بات ایسی منسوب نہ کر دوں جو آپ نے فرمائی نہ ہو، یعنی اس قدر ڈرتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی بے احتیاطی نہ ہو جائے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ نے سر جھکا لیا۔ لوگوں نے کہا شاید آپ نے سنا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے سنا نہیں کہ یہ شخص آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں، لیکن اس کے سوال پر ہم غور کریں گے اور اگر ہمیں جواب مل گیا تو جواب دیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس بارے میں پوچھے گا نہیں۔ یعنی میں لا علمی کے ساتھ جواب نہیں دینا چاہتا، بغیر سوچے سمجھے کچھ نہیں بتانا چاہتا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اور بھی روایات میں آتا ہے کہ جب ان سے کچھ پوچھا جاتا تھا تو جواب دینے میں جلدی نہیں کرتے تھے، جلد بازی سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ بہت احتیاط برتتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی بات نہیں بھی پتہ ہوتی تو محض ہم اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے جو بھی بات منہ میں آتی ہے کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں بہت کچھ خرچ کرنے والے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 1000 غلام آزاد کیے تھے، اور جن میں چوٹی کے غلام حضرت نافع تھے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بنے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کیا کلچر تھا کہ جس میں ہر شخص کو دوسروں کی بھلائی کی فکر تھی۔ غلام سے تو لوگ جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے، جیسا چاہتے کام لیتے، لیکن انہوں نے اپنے غلام کے اندر دیکھا کہ وہ ذہین ہے، سیکھنے والا ہے، ہوشیار بچہ ہے، تو اسے
پوری توجہ کے ساتھ سکھایا، اور جو کچھ علم اپنے پاس تھا سارے کا سارا اس کے سپرد کر کے دنیا سے گئے. یہ بھی تو ایک امانت ہوتی ہے نا، کہ جو ہم جانتے ہیں وہ ہم اگلی نسلوں کو پہنچا کے جائیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے آگے پہنچایا اور پھر وہ سلسلہ چلا. تو ایک طرف علم بانٹنے والے اور دوسری طرف مال بانٹنے والے، اور خاص طور پر غلام آزاد کرنے والے. میمون بن مہران کہتے ہیں کہ ابن عمر کے پاس 22,000 دینار آئے، انہیں ایک ہی مجلس میں تقسیم کر دیا، اپنی جگہ سے اٹھے نہیں جب تک وہ سارا صدقہ نہ کر دیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہیں مال سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مال انہیں متاثر نہیں کرتا تھا، یعنی مال سے امپریس نہیں ہوتے تھے، مال سے خوش نہیں ہوتے تھے. اور پھر ابن عامر نے ایک مرتبہ ان کو 30,000 دینار بھیجے اور انہوں نے وہ سارے کے سارے فی سبیل اللہ خرچ کر دیے. ابن عمر خاص طور پر قرآن پاک کی 2 آیتوں کو پڑھ کے بہت روتے تھے. سورۃ البقرہ میں ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، خواہ تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو، او تخفوہ، یا ان کو چھپا کے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا حساب لے گا، پوچھے گا تم سے. اسی پر پھر صحابہ بہت پریشان ہوئے تو یہ آیت اتری تھی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ. ان آیات کو جب پڑھتے ابن عمر تو رویا کرتے تھے آخرت کے حساب کے ڈر سے. ایک مرتبہ ان کے سامنے کسی کا ذکر کیا گیا کہ فلاں شخص فوت ہوا ہے اور اپنے پیچھے 1,00,000 دینار چھوڑ کے مرا ہے. تو کہنے لگے تو کیا ہوا، اس مال نے اس کو بچایا تو نہیں. یعنی انسان مال کی حرص رکھتا ہے، اسے جمع کرتا ہے کہ یہ میرے کام آئے گا، تو کہنے لگے وہ مال کام تو نہ آیا، دوسروں کے لیے چھوڑ گئے، ان کو تو مال نے نہیں چھوڑایا. یعنی موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، یا کوئی شخص موت کے فرشتے کو مال دے کر بچ نہیں سکتا. تو بہرحال ان کے تقوی اور ان کے اخلاق کے بارے میں بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی تعریف کیا کرتے تھے. اور خاص چیز جو آپ سب کو یاد رکھنی ہے ابن عمر کے بارے میں، وہ ہے آپ کا اتباع سنت اور احتیاط. اتباع سنت میں ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور باریکی کے ساتھ جہاں آپ نے کھڑے ہو کر دعا مانگی یہ وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگتے، جہاں آپ نے بیٹھ کے دعا مانگی ابن عمر وہاں بیٹھ کر دعا مانگتے، جس راستے سے آپ گزرتے ابن عمر اسی راستے سے گزرتے، جہاں آپ نے اونٹنی پر نماز پڑھی وہاں ابن عمر اونٹنی پر نماز پڑھتے تھے. یہ تھا ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ، اور آپ کے علم کی وراثت اور آپ کے لائے ہوئے دین کی خدمت کا انداز. ہمارے لیے بھی اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی صالحین کے راستے پر جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلم ظلمات اندھیرے ہوگا یوم القیامتی قیامت کے دن. قیامت کے دن ظلم اندھیرے کی شکل میں ہوگا. اب دیکھیے کہ ہم سب اندھیرے سے گھبراتے ہیں. شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کو اندھیرے سے محبت ہو یا اسے اندھیرا پسند ہو. اندھیرے سے ایک وحشت ہوتی، گھبراہٹ ہوتی، ایک خوف ہوتا ہے، یعنی ایک خاص قسم کی ہیبت سی ہوتی ہے. تو آپ سوچئے کہ قیامت کے دن جب انسان اٹھیں گے تو اس وقت ان کا کیا دل چاہے گا کہ ایک نئی جگہ ہے، اور نئی جگہ کو جاننے پہچاننے کے لیے روشنی چاہیے. لیکن جن لوگوں نے دنیا میں اپنے پہ اور دوسروں پر ظلم کرتے ہوئے وقت گزارا، قیامت کے دن وہ روشنی سے محروم ہوں گے. حدیث نمبر 17 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب رواه البخاري کتاب المظالم. عن ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان النبی، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعثا بھیجا، معاذن معاذ رضی اللہ عنہ کو، صحابی ہیں، الی الیمن یمن کی طرف، وہاں کا گورنر بنا کر، فقال تو فرمایا انہیں نصیحت کرتے ہوئے، اتقی بچو یا بچنا، دعوت بد دعا سے. دعوت ویسے تو پکار کو کہتے ہیں لیکن اس کانٹیکسٹ میں معنی بد دعا ہے. المظلومی مظلوم کی، مفعول کے وزن پر، جس پہ ظلم کیا گیا ہو، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فإنہا پس بے شک وہ یعنی بد دعا، لیسا نہیں ہے، بینہا اس کے درمیان، وبین اللہ اور اللہ کے درمیان، حجابن کوئی حجاب، پردہ، آڑ، رکاوٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا عامل بنا کر بھیجا تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا، بد دعا سے ڈرتے رہنا، کہ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی شخص پر ظلم کیا گیا، مثلاً اس کا مال چھین لیا گیا، یا اس کو ضرورت سے زائد ڈانٹا گیا، یا بغیر قصور کے اس کو کوئی الزام دیا گیا، یعنی ظلم کی کوئی بھی قسم جس سے دوسرے کا دل دکھ جائے، جس سے دوسرے پر زیادتی ہو، جس میں دوسرے کا نقصان ہو، جس میں دوسرے کو تکلیف پہنچی ہو، اور اس دکھے دل کے ساتھ اس کے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو یہ بات فوراً عرش الہی تک پہنچ جائے گی. کوئی چیز درمیان میں رکاوٹ نہیں بنتی، فوراً وہاں پہنچتی ہے اور پھر فوراً قبول بھی ہوتی ہے. چونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گورنر بنا کے بھیجے جا رہے تھے، یعنی وہاں کے حاکم بنائے جا رہے تھے، ان کے پاس اتھارٹی تھی. تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اتھارٹی ہو، جس کے پاس قوت ہو، وہ دوسروں کا لحاظ کم کرتا ہے، یا دوسروں کو بعض اوقات اپنے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتا. اور شیطان کے قدم کیا ہیں؟ شیطان کی پیروی کس کس چیز میں عام طور پہ ہوتی ہے؟ بتائیے، شیطان کی خطوات کیا ہیں؟ شیطان خود کس رستے پہ چلا؟ تکبر اور تکذیب دو بڑی چیزیں ہیں. شیطان کے دو قدم ہیں، ایک تکبر اور ایک تکذیب. اس راستے پہ وہ خود چلا، انا خیر منہ، تکبر، ابا واستکبر، اللہ کے حکم کا انکار، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ کا حکم نہیں مانا. تو ہمیں کیا کہا گیا قرآن مجید میں کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، اس کے قدموں پہ قدم نہ رکھنا، اس کے پیچھے نہ چلنا. اور وہ بھی انسان کے اوپر انہی دو طریقوں سے خصوصاً آتا ہے، اور اس میں تکبر، خود کو بڑی چیز سمجھنا. کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کو دوسرے کسی انسان پر کچھ بھی فوقیت دیتا ہے یا درجہ دیتا ہے، خواہ وہ ایک درجہ ہی کیوں نہ ہو، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یا پھر کوئی حاکم ہی کیوں نہ ہو، یا کسی بھی طرح ایک شخص کو دوسرے پہ کوئی اتھارٹی مل جائے اور وہ اس کا ناروا استعمال کرے، وہ اسے استعمال کرتے ہوئے دوسرے کو دبائے، زیادتی کرے، اس پہ سختی کرے، اس کی بے عزتی کرے، اور وہ شخص جواب میں کچھ نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں اگر وہ اللہ کو فریاد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی سن لے گا، اور پھر ظالم دنیا میں بھی اس کے انجام سے بچ نہ سکے گا. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ جن کا بدلہ انسان کو قیامت کے دن ملے گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا میں بھی انسان کو بھگتنا پڑتی ہیں. تو عموماً جب اختیار ملتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے کہ میں دوسرے سے اب کیا ہوا، بڑا ہو گیا، دوسرے سے بہتر ہو گیا، لہٰذا مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں دوسرے کے ساتھ جو چاہوں کروں. انسان کو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے.
کیونکہ اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو زیادتی اور ظلم سے روک سکتا ہے. دیکھیے دو طریقے ہیں. ایک شخص ایک کام کرتا ہے یہ سوچ کے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. دوسرا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سامنے والا میرے مقابلے میں کمزور ہے، مجبور ہے، کہاں جائے گا، میں جو چاہوں کر لوں. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ انسان کیا سوچ کے دوسرے کے ساتھ معاملہ کرے کہ اگر میں نے اس کو کچھ کہا تو میرے اوپر ایک اور بڑا ہے اور وہ نہیں چھوڑے گا، وہ پکڑ لے گا. تو صرف یہ احساس کہ وہ پکڑ لے گا، وہ پکڑ سکتا ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بے پناہ طاقت کے باوجود بھی متواضع رکھتی، ہمبل رکھتی. اس کے اندر عاجزی رہتی، تواضع رہتی کہ نہیں مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. حدیث نمبر 18 عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما قالوا یا رسول اللہ هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما فقال تأخذ فوق يديه رواه البخاری کتاب المظالم. عن انس انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال کہا قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصر مدد کرو اخاکا اپنے بھائی کی ظالمن ظالم او یا مظلومن مظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. قالو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاذا یہ تو ننصرہ ہم مدد کریں گے اس کی مظلومن جو مظلوم ہے. یہ تو مظلوم ہے اس کی تو ہم مدد کریں گے، اس کی مدد تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. فکیفا تو کس طرح ننصرہ ہم مدد کریں اس کی ظالمن جو ظالم ہے. ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کیونکہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہمیں ظالم کے ظلم میں اس کا ساتھ دینا ہے. فقال تو آپ نے فرمایا تأخذ تم پکڑ لو فوق یدیہ اس کے دونوں ہاتھوں پر، یعنی ظالم کے دونوں ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے روک دو. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ظلم کرنے کے لیے چھوڑ نہیں دینا چاہیے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو خواہ وہ آپ کا عزیز ترین رشتہ داری کیوں نہ ہو، آپ کے والدین کیوں نہ ہو، آپ کے بہن بھائی کیوں نہ ہو، آپ کے بچے کیوں نہ ہو، آپ کے دوست کیوں نہ ہو، یا آپ کہیں راستے میں ہی کیوں نہ جا رہے ہو اور کسی کو آپ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے دیکھیں، تو اس موقع پر کیا فرض بنتا ہے؟ سد بعد کی تدبیر. ضروری نہیں کہ اسی وقت بیچ میں انسان کود پڑے اور خود بھی شکار ہو جائے ظلم کا. مثلا اگر ایک شخص کسی کو مار رہا ہے اور دوسرا اس کو بچانے لگتا ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بچانے والا خود بھی کمزور ہوتا ہے، وہ بھی پٹ سکتا ہے. نہیں ضروری نہیں کہ آن دا اسپاٹ ہی آپ کمزور ہوتے ہوئے بھی کود پڑے. ہاں اگر آپ سمجھتے کہ آپ کے اندر طاقت ہے تو اسی وقت آپ کود سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ نہیں تو آپ کسی اور کو ساتھ ملا کے 2 گنا طاقت کر کے یا 3 گنا تو پھر آپ آگے بڑھیں. یا پھر آپ یہ کہ اس برائی سے نفرت کریں اور اس کے سد باب کی ایک لانگ ٹرم پلاننگ کریں کہ کون شخص کس پہ ظلم کرتا ہے، کیوں کرتا ہے اور اس کا توڑ کیا ہے، اس کو مجھے روکنا کیسے ہے، حکمت کے ساتھ. اگر فوری طور پر آپ نہ بھی کر سکیں تو آئندہ کے لیے آپ اس کے لیے ضرور سوچیں. اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے چونکہ ایک دین فطرت پر تھے، یعنی ایک صحیح رستے پر تھے اس وقت بھی کہ جو اللہ نے فطرت میں ہمارے خیر رکھی ہے نا، تو اس پر تھے. تو مکہ میں اور عرب کے اندر ظلم و ستم بہت عام تھا. جو طاقتور ہوتا تھا بس اسی کی چلتی تھی، باقی کمزور جو تھے ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا. خصوصاً غلاموں کا برا حال تھا، عورتوں کا برا حال تھا، بعض اوقات قافلوں کو لوٹ لیا جاتا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اور نوجوانوں کے ساتھ مل کر، جن کے نام میں فضل آتا تھا، باہم ایک معاہدہ کی، ایک تنظیم بنائی، آرگنائزیشن بنائی، اور اس میں سب ممبرز نے حلف اٹھایا، جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، کہ جس میں بہت سارے فضل شامل تھے۔ یہ کس لیے تھی؟ تاکہ ظالموں کو ظلم سے روکا جا سکے۔ تو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی مجھے کسی ایسے معاہدے میں شریک ہونا پڑے تو میں بخوشی شریک ہوں گا۔ یعنی جس شخص کے اندر ایک ایمان ہے، ایک خیر ہے، انسانوں کی بھلائی کا جذبہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا دل حساس ہو، جاگتا ہو، وہ کسی دوسرے کو ظلم کرنے کے لیے چھوڑ دے۔ وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ ضرور کچھ کرے گا، خواہ وہ اوروں کے ساتھ شریک ہو جائے یا اوروں کو اپنے ساتھ شریک کر لے، یا کوئی بھی تدبیر اور طریقہ اختیار کرے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے میرا کوئی کنسرن نہیں، جو جس کا جی چاہے کرے۔ نہیں، ایسا کرنے کا کیا نقصان ہوگا؟ اگر آپ دوسرے کو ظلم کے لیے چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ ظلم کا کلچر عام ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص ظلم کو کنڈیم نہیں کرتا کہ یہ غلط بات ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ظلم پر لوگوں کی جرأت بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر پلٹ کر سارا معاشرہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہمیں ظلم کرنا نہیں، بلکہ یہ بھی لازم ہے کہ اگر کسی دوسرے پر ظلم ہو رہا ہو تو اسے روکنا بھی دینی فرائض میں سے ہے۔ زیادتی کو روکنا بھی اور مظلوم کی مدد کرنا بھی دین ہی کا حصہ ہے۔ ایک اور بات اس سے جو پتہ چلتی ہے کہ جو ظالم ہے اس کو بھی آپ نے اپنا بھائی کہا ہے۔ یعنی مظلوم تو بھائی ہے، لیکن ظالم بھی بھائی ہے۔ کیوں؟ ظالم کو کیوں بھائی کہا؟ آپ کسی کو خیر خواہی سے، محبت سے، ظلم سے باز رکھ سکتے ہیں۔ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو برائی سے روکنا ہے تو لازماً کیا طریقہ اختیار کرو؟ سختی کا، نفرت کا، شدت کا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو کرنا کیا چاہیے کہ خواہ کوئی ظالم ہو یا مظلوم ہو، پہلے ہم اس کے لیے دل میں خیر خواہی لائیں، اس کو اپنا سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اس کو روکیں۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ انصر اخاکا، اپنے بھائی کو روکو، ظالمن او مظلومن۔ حدیث نمبر 19۔ یہ حدیث بھی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، کہتے ہیں، نہا، منع فرمایا ہے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یہ کہ یقرن ملائے، الرجل کوئی شخص، بین درمیان، التمرتین دو کھجوروں کے، جمیعاً اکٹھے، حتی یہاں تک کہ یستأذن اجازت لے لے، اصحابہ اپنے ساتھیوں سے۔ رواہ البخاری کتاب الشرکۃ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص دو دو کھجوریں ایک ساتھ ملا کے کھائے، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے۔ مثلا اگر آپ اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں، ایک پلیٹ سے کھا رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں یا انگور کھا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز جو دانا دانا کر کے اٹھائی جاتی، تو آپ کے لیے اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کیسے کھائیں؟ ایک ایک کھائیں، اور سب ایک ایک کھائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بہت بھوکا ہے یا اسے جلدی ہے جانے کی یا کوئی بھی وجہ ہے جس میں وہ ایک کی بجائے دو کھانا چاہتا ہے، تو اس کو اجازت نہیں جب تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت نہ لے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا جب تک کہ اوروں کی رضامندی نہ لے لے۔ اب دیکھیے کہ کہاں تک جا کر اصلاح کی گئی، سمجھایا گیا۔ عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی دعوت ہوتی، پارٹی ہوتی، شادی ہوتی ہے، اور ہم اپنی پلیٹیں بھر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فوڈ لمیٹڈ ہے، اور ہمارے پیچھے ایک لمبی لائن ہے، اور ان سب کو یہیں سے لینا ہے، تو میں اتنا ہی لوں جتنا انصاف کا تقاضا ہے، صرف اپنی پلیٹ بھرنے کی فکر نہ کروں، ان سب کو بھی پیچھے دیکھوں کہ انہیں بھی یہیں سے لینا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں، مثلا ہاسٹل میں بچیاں اکٹھی رہتی ہیں، اگر ایک ڈونگے سے سالن ڈال رہے ہیں
اور پتہ ہے کہ 10 لوگ ہیں اور 10 بوٹیاں ہیں. اب ایک شخص جو پہلے شروع کر رہا ہے وہ اگر 2 ڈال لے اور آخری والے کے حصے میں ایک بھی نہ چھوڑے تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اسی طرح مثلاً 6 لوگ ہیں اور 10 ہیں تو 2 سب میں نہیں آئے گی، تو جو 2 لینا چاہتا ہے پہلے اجازت لے. یعنی اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کوئی اعلان کر کے اور دوسروں کا مذاق اڑا کے، کیونکہ بعض اوقات ہم سنتوں کا اس طرح بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک مرتبہ شاید نماز پڑھی یا کوئی نیکی کا کام کیا، تو کوئی ان کے پاس تھا تو کہنے لگا اللہ آپ کی یہ نیکی قبول کرے. تو اس نے شاید انداز کوئی ایسا اختیار کیا ہوگا تو کہنے لگے کیا تم جانتے ہو کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تقوی والوں سے ہی نیکی قبول کرتا ہے. ہاں، کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر لیں اور پھر غرور کا شکار ہو جائیں کہ ہم نے بڑا کیا. نہیں، جب تک تقوی ساتھ نہ ہو، خدا کا ڈر نہ ہو، تو نیکی بھی قبول نہیں. ویسے تو آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ آپ حدیث پہ عمل کر رہے ہیں اور آپ اونچی آوازیں مذاق اڑا کے دوسروں سے پوچھ رہے ہیں، اور تقوی کہاں گیا؟ تو ایسے میں بعضوں کو دوسروں کو شرمندہ کرنا بھی ہوتا ہے کہ تم مجھے نہیں اجازت دو کہ دیکھو میں تو پھر کرنے لگا ہوں. تو مقصد اس حدیث کا کیا ہے کہ انسان جہاں اکٹھے رہتا ہو وہاں صرف اپنا اپنا دیکھے، خود غرضی سے کام نہ لے، بلکہ دوسروں کی ضرورت کو بھی سامنے رکھے. اور یہ ایک اصول دے دیا گیا 2 چیزیں اکٹھی کھانے کا. اس میں صرف کھانے کے معاملے میں ہی نہیں، کوئی بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ لوگ اس کی ضرورت مند ہیں تو پھر انصاف کے ساتھ خود اپنے دل سے فیصلہ لے کے اتنی ہی چیز استعمال کریں جتنی آپ کے حق میں آتی ہے. مثلاً بعض اوقات کوئی فری آئٹم ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ایکسٹرا ہے تو ہم کوشش کیا کریں کہ ہم ایک اور لے لیں، یا یہ کہ ہمیں زیادہ اچھی مل جائے، یا فری مل رہا ہے تو 2 لے لیں، یا ایک لے کے چھپا کے دوسری پھر مانگ لی، یا یہ کہ پہلے مجھے دیں خواہ میرا نمبر پیچھے ہو. یہ سب زیادتی کی شکلیں ہیں. اگر کسی چیز کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ ایک سب کا حق ہے تو بس پھر ایک ہی حق ہے، دوسرا تو میرا ہے ہی نہیں. اگر وہ بچ بھی جاتا ہے تو وہ پھر جس کو چاہے دیا جائے، وہ میرا حق نہیں ہے. لیکن ایسے چھوٹی چھوٹی کتنی ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں لوگ خود غرضی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فائدہ تو سوچ لیتے ہیں لیکن دوسروں کو بھول جاتے ہیں. تو ہمیں ان کو بھی نہیں بھولنا جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور ان کو بھی نہیں بھولنا جن کا حق اور حصہ ہے اس چیز میں جو اس وقت ہمارے ساتھ نہ ہو، کسی وجہ سے غائب ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی شخص 2 کھجوریں ایک ساتھ ملا کر نہ کھائے یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے. اس میں مثلاً اگر بچ گئی ہے کوئی چیز تو انسان پوچھ سکتا ہے کسی اور کو کچھ کھانا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک راؤنڈ میں سب کو گھما کے چیز دے دی، سرو کر دی، جو بچی وہ لا کے سامنے رکھ دی. اب ہر ایک کا دل نہیں کر رہا دوبارہ اس میں سے لینے کو یا کھانے کو، اور اگر کسی کو طلب ہے تو وہ اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ وہ چیز اٹھائے اور پوچھے کسی اور کو چاہیے، آپ کو چاہیے؟ اگر نہیں تو میں کھا سکتا ہوں، یا نہیں بھی اس وقت اگر کہے تو یہ پوچھنا بھی کافی ہے کسی اور کو چاہیے. تو یہ مینرز میں سے ہے، اخلاق میں سے ہے. اور صرف اپنا الو سیدھا کرنا اور دوسروں کو بھول جانا یہ بد اخلاقی بھی ہے اور ظلم بھی ہے. یعنی ظلم صرف کسی کو قتل کرنا یا کسی کو تھپڑ مارنا یا کسی کو کچھ اذیت دینا ہی نہیں، بلکہ ان نوئنگلی بھی کسی کا حصہ کھا جانا یا لے جانا یا اڑا جانا یا دوسرے سے زیادہ وصول کر لینا، یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. حدیث نمبر 20 عن سالم عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شیئا من الارض بغیر حقہ خسف به یوم القیامت الى 7 عردین. رواہ البخاری کتاب بدء الخلق. سیدنا سالم نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شیئا، جس نے لی کوئی چیز، من الارض زمین میں سے، بغیر حقہ بغیر اپنے حق کے، خسف به دھنسا دیا جائے گا اس کو، یوم القیامتی قیامت کے دن، الی 7 اراضین 7 زمینوں تک، الی تک، 7 اراضین زمینیں. سیدنا سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے کسی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا، اندر تک اس کو دھسا کے دے مارا جائے گا۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے کہا مجھ سے طلحہ بن عبداللہ نے بیان کیا، اور ان کو عبد الرحمن ابن عمرو ابن سہل نے خبر دی کہ سعید بن زید نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جو کوئی کچھ زمین ظلم سے چھین لے تو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہاں 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا، اور وہاں طوق، ایک ہی بات کو 2 طرح سے کیا گیا ہے۔ زمینوں کا طوق اگر اس کے گلے میں ڈالا جاتا تو گویا وہ زمینوں کے اندر ہی دھسا ہوا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواہ ناجائز قبضہ کرنا، یعنی وہ زمین جو خالی پڑی بھی ہو اور بے آباد ہو، اور کوئی بھی شخص گزرتے ہوئے یہ کہے کہ چلے کوئی بھی اس کا والی وارث دکھتا نہیں تو میں اس پر اپنے نام کا پٹا لگا لوں، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اور اسی طرح وراثت کی تقسیم میں ظلم، کہ بھائیوں کو بہنوں کا حصہ بھی دے دیا جائے، یا یہ کہ خواتین کو جائیداد میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے، یا یہ کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا ہے تو شوہر کی جائیداد میں سے خواہ وہ زمین ہو یا کچھ اور، عورت کو اس کا حقدار نہ سمجھا جائے اور اس کو کک آؤٹ کر دیا جائے گھر سے، یا کوئی بھی اس قسم کی چیز کہ جس میں ظلم ہو، تو قیامت کے دن انسان کے لیے وہ وبال جان بن جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ زمین کی حدیں لوگ مٹا کر اپنا حصہ آگے کو کر لیتے ہیں، یا سرکاری زمین یا گورنمنٹ کی زمین جو ہے وہ اپنے حصے میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جس پر لوگوں کا حق ہو یا کسی خاص انسان کا حق ہو، اس کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا اور اس کو ہتھیا لینا، یہ سب اسی میں شامل ہے۔ 21 نمبر حدیث، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه۔ رواہ البخاری کتاب الرقاق۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال فرمایا، من کانت جو کوئی ہے، اندہ اس کے پاس، مظلمتن کوئی ظلم، لأخیہ اس کے بھائی کے لیے، یعنی جس نے اپنے بھائی پہ کوئی ظلم کیا، فلیتحللہ پس چاہیے کہ آزاد کر لے اس کو، منہا اس سے، یا حلال کر لے اس کو اس سے۔ تحلل کا معنی ہوتا ہے کفارہ دے کے آزاد ہو جانا، یعنی معافی مانگ لے، مراد یہ ہے۔ فَإِنَّهُ پس بے شک وہ، لیسا نہیں، ثم وہاں، دینار کوئی دینار، ولا درہم اور نہ کوئی درہم، من قبل اس سے پہلے، ان یؤخذ کہ لیا جائے، لأخیہ اس کے بھائی سے، من حسناتہ اس کی نیکیوں میں سے، فَإِن لَمْ يَكُنْ پھر اگر نہ ہو، لہو اس کے لیے، حسنات نیکیاں، اخذا لیا جائے گا، من سیئات اخیہ اس کے بھائی کی برائیوں میں سے، فطرحت پس ڈال دی جائے گی، علیہ اس پر۔ رواہ البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے دنیا میں معاف کرا لے، یہیں پر اس کو حلال کر لے، یہیں اس کو راضی کر لے، اس لیے کہ وہاں روپے پیسے نہیں ہوں گے، درہم و دینار نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ یعنی انسان بچ کے چھوٹ کے بھاگ نہیں سکتا۔ اگر کسی نے دنیا میں دوسرے کے ساتھ زیادتی کی، اور اس کی قسمیں کیا، مثلا کسی کا مال چرا لیا ہے، کسی کی چیز کو نقصان پہنچا دیا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہے، کسی کو بدنام کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا،
اور اس کی کئی ایک قسمیں آپ نے ڈسکس بھی کی. تو ہونا کیا چاہیے کہ دنیا میں ہی انسان ان سے معافی مانگ لے، کیونکہ قیامت کے دن انسان کو اپنی نیکیوں میں سے بدلہ دینا ہوگا. اب دیکھیے کہ دنیا میں آپ کسی کا کچھ بھی اگر ہتھیا لیتے ہیں، کوئی بھی چیز کسی کی کچھ لے لیتے ہیں، کتنے دن ساتھ رہے گی؟ مثلا کسی کا کچھ مال چرا لیا آپ نے، کسی کی کوئی چیز چرا لی. بعض لوگوں کے اندر ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کہ وہ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھ لیں تو پھر ان کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ اسے حاصل نہ کر لیں. اگر جائز طریقے سے نہیں کر سکتے تو پھر چرا کے دوسرے کے ساتھ زیادتی کر کے کہیں نہ کہیں سے وہ یعنی اپنے دل کی تمنا پوری کر لیتے ہیں. اور بعض لوگوں کو تو چین ہی نہیں آتا جب تک کہ وہ کچھ چرائے نہیں. بچپن سے بعض اوقات لوگوں کو عادت ایسی پڑ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ نفسیاتی بیماری تھی. یہ بھی ایک ڈھونگ رچایا ہوا کہ ہر غلط کام کرو اور پھر اس کو ذہنی بیماری قرار دے کے چھٹکارا حاصل کر لو، اپنے لیے حلال کر لو، جائز کر لو. تو یہ سب دھوکے ہم اپنے آپ کو، یہ دوسروں کو دنیا میں تو دے سکتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کو یا کسی کے ساتھ زیادتی کو کوئی نفسیاتی بیماری قرار دیا ہے. اور اگر نفسیاتی بیماری بھی ہے تو اس کو علاج کرنا ضروری ہے. بہرحال دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی ہے، اس کی کوئی بھی چیز اٹھائی ہے یا اس کا حق نہیں دیا، تو انسان یہیں دے دے، اس کو واپس کر دے اور توبہ کرے، دوسرے سے معافی مانگ لے. اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لے. اگر کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، اس کو بدنام کیا ہے، تو یا تو اس سے معافی مانگے یا پھر یہ ہے کہ اس کا کفارہ کرے کسی بھی طرح. یہاں لفظ ہے نا یہ تحلل ہو، اس کو حلال کرے، یعنی جو زیادتی کی ہے اس کا مداوع کرے. اگر کسی کے ساتھ کوئی تلخی ہو گئی تو دوسرے لمحے کیا کرے؟ اچھا کر دے. تو کیا ہوتا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. ہاں، کیونکہ انسان ہے نا، ہم کبھی تھکے ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کسی طرح ہوتے ہیں. ہم کتنی بھی کوشش کریں ہم سے دوسروں کے حق میں کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں. کبھی جان بوجھ کے ہو جاتی ہیں، کبھی انجانے میں ہو جاتی ہیں. ایسی ساری چیزیں دنیا میں ہی صاف ہو جائیں تو بہتر ہے، ورنہ قیامت کے دن دینا پڑے گا. اس میں وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن پہاڑ برابر نیکیاں لے کر آئے، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی. تو ایسے سارے مظلوم بدلہ لینے کے لیے پہنچ جائیں گے. اب اس کے پاس کوئی درہم و دینار تو نہیں ہوگا کہ جس سے کفارہ دے، تو کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں ان سب مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی، حتیٰ کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی مدعی کھڑے ہوں گے. تو اب کیا ہوگا؟ ان کے گناہ اس کے پلے میں ڈال کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو انسانوں کے ساتھ زیادتی کرنا اور ان کو تکلیف دینا معمولی چیز نہیں ہے. اس معاملے میں انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے. ایسی احتیاط صرف وہ کر سکتا ہے جس کے اندر تواضع ہو، جس کے اندر عاجزی ہو. اگر ایک وقت میں غصے میں اس کے منہ سے کچھ نکل گیا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ضرور پلٹے گا اور سوری کر لے گا. اور جس کے اندر اکڑ ہو، شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہا ہو، تو ایسا شخص کبھی سوری نہیں کر سکتا. اس کی شان کے خلاف اگر اس کو کوئی کہے بھی نا کہ معافی مانگ لو تو اس پر بھی اکڑ جاتا ہے اور معافی نہیں مانگتا. اگر کوئی شخص ایسا ہو جو دنیا میں نہ ہو اور وہ فوت ہو چکا ہو، مثلا والدین ہیں، بعض اوقات بچے ان کے سامنے بدتمیزی کے ساتھ بولتے رہتے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کے حق میں کثرت سے دعا کرے، ان کی طرف سے صدقہ اور استغفار کرے، ان کی بخشش بھی مانگے، اپنی بھی مانگے، اور صدقہ خیرات ان کی طرف سے کر کے ان کی نیکیوں میں اضافے کے لیے کوشش کرے، تو انشاءاللہ وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز چرا لی یا نقصان پہنچا کے چپکے سے رکھ دی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کی چیز اٹھاتے ہیں اور ٹوٹ جاتی، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بتاتے ہیں اس کو کہ یہ مجھ سے ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک کر کے رکھ کے آ جاتے ہیں. یہ چیز کتنی عام ہے نا. کسی دکان پہ گئے، خرابی کر دی، بتایا نہیں، چپکے سے نکل آئے کہ پتہ نہ چلے، پکڑ ہو جائے گی. دنیا میں تو چپکے سے بھاگ گئے، نہیں پکڑے گئے آپ، لیکن کیا واقعی بھاگ سکتے ہیں؟ ایک شخص نے کسی کا کچھ ہتھیا لیا، شاید اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اس نے نکال دیا، فقیر سا شخص تھا بیچارہ.
تو وہ آ کے قبرستان کے دروازے پہ بیٹھ گیا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی اس نے تمہیں نکال دیا، اب تم یہاں آ کے بیٹھ گئے. کہا ہاں یہاں تو آئے گا ہی نا، یہاں تو آنا ہی ہے، یہی دروازہ ہے سب کے اندر جانے کا، اس سے کوئی بھی چوک نہیں سکتا. تو بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کہاں تک بھاگ سکتے، کہاں چھپ سکتے. بڑی سے بڑی غلطی کر کے ہم شریف بن کے بیٹھ جائیں کہ گویا ہم نے کیا ہی نہیں، معصوم مسکین نظر آئیں. دنیا کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو تو نہیں دے سکتے. فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا کا مطلب کیا ہے؟ اپنی جان چھڑوا لے، دنیا میں ہی حلال کر لے، کفارہ کر لے. ابھی آج صبح میں پڑھ رہی تھی کہ انڈیا میں جو مسجد ہے، دہلی کی مسجد جامع، اس میں بم بلاسٹ ہوا ہے اور کئی لوگ مارے گئے ہیں. اسی طرح پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کراچی میں جو نشتر پارک میں ہوا ہے. یہ ساری ظلم کی قسمیں ہیں. اب اگر ایک شخص کسی کو چاہے خرید کے، چاہے کسی بھی طرح سپورٹ کر کے دوسروں کی جان ناحق، بے گناہ لوگوں کی، یعنی اگر آپ کے نزدیک وہ اچھے لوگ نہیں ہیں جن کو آپ مار رہے ہیں، تو آپ کو تو کسی نے حق اور اختیار نہیں دیا. یعنی بھلے اگر کوئی یہ جسٹیفائی کرے نہیں میں نے تو فلاں کو مارا وہ جو بڑا خراب تھا، تو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. ایسے کسی بھی واقعے کے پیچھے کسی بھی طرح اگر کوئی شریک ہے کسی کی جان لینے میں، تو وہ اگر بظاہر جا کے کہیں بم نہیں بھی پھینکتا، صرف کسی کو شہی دے دیتا ہے، اشارہ ہی کر دیتا ہے، مال سے تعاون کر دیتا ہے، تو جتنے لوگوں کی جان گئی ان سب کا قاتل یہ بھی ہے، خواہ دنیا میں کوئی کسی کے سامنے نہ بھی آئے، نہ بھی ظاہر ہو. لیکن یہ انتہائی ظلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا تھا قتل بڑھ جائے گا، اور کسی کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ کس بات میں مارا جا رہا ہے. بعض اوقات لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو مارا کیوں جا رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ایک ایسی زیادتی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بسیں جلائی جاتی ہیں، اور اسی طرح دوسروں کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، پیٹرول پمپ جلا دیے جاتے ہیں اور لوٹ مار شروع کر دی جاتی. کوئی تک نہیں بنتی، کوئی سینس نہیں بنتی کہ قصور کسی کا ہو اور نقصان کسی اور کو پہنچایا جائے. پچھلے دنوں جو وہ کارٹون کنٹروورسی تھی، اس میں جب بہت سے ایسی ریلیز ہوئی تو بعض اوقات غریب ٹھیلے والوں کے ٹھیلے توڑ دیے گئے، فروٹ پھینک دیا گیا ان کا اتار کے، بسیں توڑ دی گئیں، جلا دی گئیں، مسافروں کو ہراساں کیا گیا. یہ لوٹ مار اور یہ سب کچھ ظلم ہی کی قسمیں ہیں، اور ان سب چیزوں کا حساب دینا ہوگا قیامت کے دن. حدیث نمبر 22 عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قالوا